اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت کے حوالہ سے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید برہان رشید کے اندر نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، صحیح نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے، اور کہیں فرما رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ ہیں جن کی راتیں یا قیام میں گزرتی ہیں یا سجود میں گزرتی ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کی فضیلت کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے بار بار یہ حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے لیے اس سے بڑھ کے اور انعام و اکرام کیا ہے کہ اس بندے کو 2 رکعت پڑھنے کی توفیق مل جائے، 2 رکعتیں پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت اور 2 رکعت کے درمیان ایک کو قبول کرنے کا اختیار ملے نا، تو میں 2 رکعتوں کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ 2 رکعتوں کے اندر میرے اللہ کی مرضی ہے اور جنت میں میری مرضی ہے۔ یعنی 2 رکعت، وہ بزرگان دین تھے جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان 2 رکعتوں کے اندر لذت کتنی آتی، تو فرمایا کہ 2 رکعتوں میں میرے اللہ کی مرضی ہے اور جنت کے اندر میری مرضی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے وعید بھی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہے۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بعد وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کو جو نماز کا ثواب ہے وہ کسی کو تو 4تھائی حصہ ملتا ہے، کسی کو 5واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 6واں ملتا ہے، کسی کو 8واں ملتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اسی حصے کا ثواب لکھا جاتا ہے کہ جو سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیں جس قدر اس بندے کو سمجھ ہوگی، نماز کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یاد ہوگا، اس قدر ہی اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس کو ساری نماز کا ترجمہ یاد ہے، اس کا مفہوم یاد ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ہر نمازی یہی چاہتا ہے کہ مجھے پورا ثواب ملے، کیونکہ وہ گرمیوں کے اندر، وہ سردیوں کے اندر وہ اٹھ کے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ گھر میں پڑھتا ہے، وہ مسجد میں آ کے ادا کرتا ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے نیکی بھی ملتی ہے، اور سمجھ کر ادا پڑھے تو اللہ تعالیٰ پورا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور 2 رکعتوں کی کتنی فضیلت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 رکعت بالکل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اب نماز جب شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے چند چیزیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں جاننا۔ نماز کی 6 شرائط ہیں اور نماز کے 7 فرائض ہیں۔ انشاءاللہ یہ پہلے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا جو ترجمہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے طہارت، یعنی نمازی کا بدن پاک ہو اور نمازی کے جو کپڑے ہیں وہ پاک ہوں، یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس جگہ پہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا وہ ضروری ہے۔ جس مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، جس قالین کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے تیسری شرط ستر عورت، یعنی جسم کو چھپانا، بدن کو ڈھانپنا۔ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورت کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ،
یہ کھلے ہوئے ہیں نماز کے اندر، اور باقی جسم چھپانا یہ ضروری ہے۔ اور چوتھا آگے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہونا اور سینہ ہونا نماز قبلہ کی طرف، یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے نماز کے اندر۔ اور اس کے بعد ہے پانچواں وقت، یعنی نماز کا وقت پر پڑھنا، یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ اور اس کے بعد ہے چھٹا نیت، زبان سے کہہ دینا مستحب ہے، اور دل کے پکے ارادے کا نام اس کو نیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرائض، نماز کے جو فرائض ہیں وہ 7 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر یہ کہنا، اور اس کے بعد قیام، یعنی کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونا نماز کے اندر فرض ہے۔ فرض، وتر، سنت فجر، عیدین کی نماز میں قیام فرض ہے بلا عذر صحیح۔ اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تیسرا فرض جو ہے وہ قرات، یعنی مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرضوں کی 2 رکعتوں میں، وتر اور نفل کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرات جو ہے وہ جائز نہیں ہے جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، کیونکہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجدہ کرنا، اور چھٹا ہے قادہ اخیرہ، یعنی اتحیات میں بیٹھنا نماز کی آخری رکعت میں۔ اگر 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں تو دوسری رکعت میں، اور 4 رکعتیں اگر ادا کر رہے ہیں تو چوتھی رکعت میں بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ اور 7واں جو فرض ہے وہ ہے خروج بسنئی، یعنی سلام پھیرنا۔ یہ 7 فرائض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فرض رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، اگرچہ بندہ سجدہ سہو ہی کر دے۔ تو یہ میں نے بالکل مختصر آپ کو بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد نماز کا جو ترجمہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ثنا، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی اونچی ہے اور تو بزرگی والا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یا رب العالمین، سجدہ صرف تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میرا معبود، میرا خالق، میرا مالک تو ہی ہے۔ اس کے بعد ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں کہ جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، سب کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک وہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ آمین یا رب العالمین، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس کے بعد کوئی صورت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، محبوب آپ ان کو فرما دیں هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا کوئی ہمسر ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، 3 مرتبہ تسبیح کہنی ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے بھی اس کی حمد و ثنا کی، یعنی جس بندے نے ظاہری طور پہ چھپ کے تنہائی میں، اجتماعی طور پہ جہاں کہیں بھی بیٹھ کے اس نے اللہ رب العزت کی تعریف کی تو اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کو سن لیا۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اور اس کے بعد سجدے میں چلے جانا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔
تو یہ سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرنی، بسم اللہ پڑھنی، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورۃ ملانی ہے، اور اسی طرح رکوع اور سجود کر کے اتحیات پہ بیٹھنا ہے، اور اتحیات کے بعد پھر یوں پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب یہاں بیٹھ کر بندہ کیا عرض کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کیا باتیں کرتا ہے؟ یا رب العالمین، میری ساری کی ساری عبادات، وہ قولی ہوں، وہ فعلی ہوں، وہ بدنی ہوں، میں نے زبان سے کی ہیں، میں نے جسم کے ساتھ کی ہیں، اور میں نے تیری راہ میں کوئی خیرات کی ہے، کوئی بھی میری نیکی ہے، میں نے کسی کو برائی سے منع کیا ہے، نیکی کا حکم دیا ہے، میری کوئی بھی نیکی ہے یا رب العالمین، وہ ساری کی ساری وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یا رب العالمین تیری رضا کے لیے، یا رب العالمین وہ قبول فرما۔ اور اس کے بعد نمازی یوں کہتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں اور اللہ رب العزت کی برکات بھی ہوں۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں ان پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت عطا فرما، جس طرح تو نے رحمت فرمائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو برکت عطا فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، اور جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھ کو پکا نمازی بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، پکا نمازی، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب، اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے گا۔ یعنی یہ کتنا پیارا ترجمہ ہے، اور ہر مسلمان کو آنا چاہیے یہ ترجمہ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ قائم رہو، نماز چھوڑنی نہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود لیٹے رہو اور نماز کا وقت ہو تو اپنی بیوی سے یا بچوں سے کہو کہ جاؤ نماز پڑھو، ایسی بات نہیں۔ فرمایا نہیں، خود نماز قائم کرو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ ڈٹے رہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور ہم تجھ سے، فرماتے ہیں کہ تم سے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم تجھے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی کے اندر کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو روزی عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور جو بے برکتی ہے اس کے رزق میں سے اللہ رب العزت وہ اٹھا لیتا ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ماں باپ کے لیے دعا بھی کر لیتا ہے، تو وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو نمازی بنا دیتے ہیں۔ اور جو اپنے بچوں کو نمازی بنا دیتا ہے، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو، تو پھر مرنے کا اسے خوف نہیں رہتا، اور پھر وہ بڑی شان و شوکت سے جاتا ہے، قبر کے اندر جب جاتا ہے پیچھے اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولی والدی، ربنا اغفر لی ولی والدی، بار بار اس کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت
ان کے بچوں کی دعا کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ پہلے ہی بخشا ہو، وہ بندہ نیک ہو، اللہ اس کے درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو ضرور نماز سکھائیں، اور اس کے بعد جب نماز ادا کر لیں اس کے بعد پھر دعا مانگیں۔ نماز کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کریں، آیت الکرسی پڑھیں، کلمہ شریف کا ورد کریں، کم سے کم 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں رب قدس کی پاک مقدس بلند بارگاہ میں۔ تو دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پہ درود و سلام پڑھا جائے، اور اس کے بعد جو بھی نیک جائز دل کے اندر تمنا ہے وہ رب کی بارگاہ کے اندر وہ پیش کی جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا فہم